جس کے شاگرد کی شان یہ ہے، صاحب بحر شریعت اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، جن کے شاگرد کا علمی شان یہ ہے، ان کے استاد کا مقام ہے۔ فتاوی رضویہ امام محمد رضا خان ایسے فتاوے لکھے ہیں، اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، فتاوی رضویہ کے بازار میں آ جانے کے بعد اعلیٰ حضرت کے تمام دشمنوں کی آنکھیں پتھرا گئی، زبانیں گنگ ہو گئی، اور ایک لفظ اس کے خلاف نہیں کہا۔ ان کی ساری سازشیں، ایسا امام، ایسا عالم، ایسا مقتدا۔ آپ کے فتوے کی خوبی یہ ہے کہ ایک ایک صفحے پر کئی کتابوں کے ریفرنس کوٹ کرتے جاتے ہیں۔ مبسوط میں یہ، فلاں صفحے میں یہ، ہندیات میں یہ، زبیبیہ میں یہ، فتاوی شامی کے فلاں صفحے میں یہ، ایک ایک صفحے پر کئی کتابوں کے ریفرنس، ان کے صفحے اور ان کی لائنیں، ہر صفحے پر 20 کتابوں کے ریفرنس پیش کر رہے ہیں۔ باقی آپ فتوے پڑھتے چلے جائیں، کوئی ریفرنس نہیں، بس جائز ہے ناجائز ہے، اور امام محمد رضا کے فتوے پڑھتے جائیں، معلوم ہوتا ہے لائبریریوں کے دروازے کھلتے چلتے، لائبریریوں کے دروازے کھلتے چلتے، علم کا شہنشاہ۔ اور جتنی آپ کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، امام محمد رضا خان کو ساری کتابیں زبانی یاد ہیں، اور آپ زبانی فرماتے ہیں یہ مسئلہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر میں یہ مسئلہ اس طرح موجود ہے۔ جسے اپنی لائبریری کی ساری کتابیں یاد ہو، ہماری لائبریری میں چند کتابیں مختصر سی، لیکن میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کتابیں ساری پڑھ لی۔ کئی کتابیں موجود ہیں، میں نے ہاتھ نہیں لگایا، پڑھنا تو درکنار۔ میں نہیں دعوے سے کہ صاحب امام محمد رضا خان کی لائبریری میں نہیں، دنیا اسلام کی لائبریری میں جتنی علم دین کی کتابیں موجود ہیں، امام محمد رضا خان اسماء الرجال تک ان تمام کتابوں کے حافظ ہیں، تمام کتابوں کے، اور 2 جلدوں کی مفصول کتابیں امام محمد رضا خان کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ فتاوی حامدیہ آپ کے دوست حضرت مفتی وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھی۔ آپ فرماتے ہیں یہ کتاب مجھے ذرا مطالعے کے لیے دے دو، میرے کتب خانے میں نہیں، میں 1-2 دن میں پڑھ کر فارغ کر کے تمہیں بھیج دوں گا۔ تو محدث صاحب نے اس کے حضور آپ کے پاس تو کئی کتابیں، میرے پاس تو فتوے کی یہی کتاب ہے، اسی کو دیکھ کر میں فتویٰ دیتا ہوں، مہربانی کر کے جتنی جلد ہو یہ کتاب مجھے واپس کر دیں۔ امام محمد رضا خان نے صبح جانا تھا واپس، لیکن کسی دوست کی دعوت کی وجہ سے رک گئے پیلی بھیت میں، تو آپ نے وہ ساری کتاب 2 جلدیں مطالعہ کر لی۔ جب صبح جانے لگے تو آپ نے اپنے شاگرد کو کہا یہ کتاب محدث صاحب کو واپس کر دیں۔ جب وہ کتاب واپس کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا شاید امام محمد رضا خان ناراض ہو گیا، کتاب جلدی واپس کر دو۔ ان کو کہہ دو حضور جب چاہے آپ واپس کر دینا، مجھے فی الحال کتاب کی ضرورت نہیں۔ امام محمد رضا خان نے جواب دیا میں نے 1 رات میں ساری کتاب مطالعہ کر لی ہے، اب کئی مہینوں تک میں اس کے صفحے اور لائنوں کے ریفرنس بھی کوٹ کر سکتا ہوں، زندگی بھر یہ مضمون یاد رہے گا، اور کئی مہینے تک میں اس کے صفحے اور لائنیں بھی اپنے فتوے میں نوٹ کرتا رہوں گا۔ بلا کا حافظہ معلوم ہوتا ہے خدا داد رحمت ہے۔ اللہ نے اور جو بڑی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت عشق مصطفیٰ۔ عالم تو اور بھی بہت سے، کیوں جی عالم اور بھی بہت سے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا مقام باقی سارے علماء میں جہاں اور بھی فوقیت لے جائے گا، اس میں سب سے بڑی وجہ عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ۔ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ۔ برادران ملت، آج لوگ علماء کرام آپس میں گفتگو کرتے ہیں مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، مکہ افضل ہے؟ امام محمد رضا خان کا جواب ہے، امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، کیونکہ بیت اللہ میں عبادتیں ہوتی ہیں۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا
بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ہم نے تو دیکھنا ہے محبوب خدا کا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو پتہ ہے بہت سے حاجی حج کر کے واپس آ جاتے کہتے حج ہو گیا بس اب مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے اب بھی کئی حاجی حج کرنے کے بعد پاجی ہو جاتے کہتے ہیں حج کرنے کے بعد مدینے جانے کی ضرورت امام محمد رضا خان نے ایسے حاجیوں کی خوب خبر آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کعبے کا حضور کی بارگاہ کعبے کا میں نے ایک رسالے میں پڑھا سن 1962 میں وہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ کو کعبے کا کعبہ مت کہو کعبے کی توہین ہے کعبے کی جب میں نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد میرا ریاکشن یہ تھا کہ یہ کہنا کہ حضور کی بارگاہ کو کعبے کا کعبہ نہ کہو کعبے کی توہین ہے میرے دل نے کہا کعبے سے تو پوچھ کیوں جی کعبے سے تو پوچھ کہ سرکار مدینہ کی بارگاہ کعبے کا کعبہ ہے کہ نہیں کعبے سے پوچھ جب ہم کعبے سے پوچھیں گے تو کعبے کے محراب و منبر سے کعبے کے در و دیوار سے کعبے کی ہواؤں فضاؤں سے قیامت تک یہ پیغام نشر ہوتا رہے گا جو حاجی میرا طواف کرے گا حاجیوں میں تمہیں گناہوں سے پاک کر دوں گا معلوم ہوتا ہے کعبہ وہ ہے جو ہمیں پاک کرے کعبہ وہ ہے جو ہمیں پاک کرے اب مہربانی کر کے مجھے بتائیں کعبہ وہ ہے جو ہمیں پاک کرے تو جو کعبے کو پاک کرے کعبے کو کس نے پاک کیا کوئی ایک ووٹ بھی میرے خلاف آ جائے میں سوچنے پر تیار ہوں کعبے کو کس نے پاک کیا کرے کوئی انکار کعبے میں 360 بت پڑے ہوئے تھے اور صدیوں تک براجمان رہے اور بت پرستی بہت بڑی نجاست ہے صدیوں تک کعبے میں نجاستیں غلاظتیں آلائشیں رہی رب کائنات اگر چاہتا جو 5 میل دور ابرا کے لشکر ہاتھیوں کا لشکر روک سکتا ہے وہ بتوں کو نہیں روک سکتا تھا یقیناً روک سکتا تھا لیکن رب نے دکھانا مقصود کیا کائنات کے انسانوں میں نے کعبے کو بھی پاک کرانا ہے تو محبوب کے ہاتھوں سے جو ہمیں پاک کرے وہ کعبہ تو جو کعبے کو پاک کرے سارے بولو اللہ حضرت کا فیصلہ صحیح ہے جو ہمیں پاک کرے وہ کعبہ اور جو کعبے کو پاک کرے ایک مرتبہ جھوم کر پڑھو تاکہ اللہ حضرت کی روح بھی خوش ہو جائے حاجیو شہنشاہ اور کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ میں نے تمہیں آنکھیں دی اس لیے ہے کہ میرے محبوب کے روضے کی زیارت کرو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق مصطفیٰ حج کے لیے جا رہے تھے. کسی نے راستے میں پوچھا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. عاشق مصطفیٰ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ سے، علم کا شہنشاہ، فقاہت کا بادشاہ، بصیرت کا امام، علم فلکیات اور علم ارضیات کا ماہر، زمینی تمام علوم کا شہنشاہ، آسمانی علوم، سیاروں ستاروں، سورج اور چاند کی گزرگاہوں کا شہنشاہ امام محمد رضا خان مصلی پہ بیٹھ کر بتا سکتا ہے اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے، چاہے رات ہو یا دن ہو. وہ سوئیوں کا گھڑیوں کا محتاج نہیں، اس کی نگاہ سورج چاند اور ستاروں کی رفتار کو دیکھ